سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں اظہر جاوید، اور عالمی منظرنامے سے جڑی خبریں اس پہ بحث کرنے کے لیے، اس پہ روشنی ڈالنے کے لیے اور اس کا پس منظر بیان کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں احمد حسن عربی۔ اور آج کی جو سب سے اہم چیز جو ڈیولپمنٹ ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ بیان ہے جو انہوں نے کانگریس میں کھڑے ہو کے دیا، اور وہ بیان جو کہ تحریک انصاف کے حامیوں پر بجلی بن کر گرا۔ توقع تو وہ یہ کر رہے تھے کہ وہ ٹرمپ آئے گا، عمران خان کو باہر نکالے گا، آتے ہی وہ سب سے پہلے عمران خان کی حمایت میں بیان دے گا، اور اس کے بعد تحریک انصاف کے لیے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ہوا کچھ برعکس۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس میں اپنے بیان کے دوران پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اور شکریہ کس لیے ادا کیا اس پہ ہمیں ابھی بتائیں گے احمد۔ یہ تو مسئلہ ہی کچھ الٹ ہو گیا، تحریک انصاف والوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ بتائیں گے کیا پس منظر ہے اس کا؟ دیکھیں، بہت شکریہ صاحب۔ اس میں ہم ہمیشہ سے پاکستان کی تاریخ میں جس گروہ نے، جس شخص نے، جس جماعت نے اپنے آپ کو پاکستان سے علیحدہ کیا اور اپنی ایک الگ شناخت رکھی پاکستان سے ہٹا کے، اس کو آپ نے تاریخی طور پہ دیکھا وہ ہمیشہ ذلیل ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنی بدقسمتی اور بدبختی ہے۔ آج صبح سے سوشل میڈیا کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے صدر نے پاکستان کی کسی معاملے پر، ہم یہ کہیں کسی معاملے پر پاکستان کی تعریف کی، اور پاکستانی اس کو ایز اے پرائیڈ لے رہے ہیں کہ بھئی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس نے ہماری تعریف کی ہے، پوری دنیا میں اکنالج کیا پاکستان کے سیکریفائزز کو۔ اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہیں یہ اتنے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے، اور یہ رو رہے ہیں کہ اس نے کیوں پاکستان کی تعریف کی۔ اور اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں سیاسی جماعت کی تعریف کرتا ہوں، یہ میں فلاں ادارے کی تعریف کرتا ہوں، اس نے پورے پاکستان کی تعریف کی۔ اور سب سے زیادہ آگ اس وقت پاکستان تحریک انصاف والوں کو لگی۔ یہ بد نصیبی، بدقسمتی، بدبختی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہے، ہم پہلے بھی یہ بات کرتے رہے ہیں آپ کے ساتھ ہی شو میں، ہم نے ڈیٹیل میں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ پاکستان جو جتنی بھی بیرونی طاقتیں اس وقت، جتنے بھی پاور پلیئرز ہیں پوری دنیا میں، وہ یہ بات سمجھتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ جو چینجنگ جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس میں پاکستان کی اہمیت کو آپ بالکل بھی اگنور نہیں کر سکتے۔ امریکہ کا بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستان کی کیا اہمیت ہے۔ اگر اس کو اس خطے کے اندر اپنے امریکہ جو اس خطے کے اندر جو اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس کو یہ پتہ ہے کہ جب تک پاکستان کی سپورٹ نہیں ہوگی تب تک امریکہ اپنے انٹرسٹ کو اس ریجن میں پروٹیکٹ نہیں کرتا۔ سیم گوز فار یو کے، سیم گوز فار رشیا، سیم گوز فار چائنا۔ سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم کو پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے کسی طریقے سے میڈیٹ کرنا پڑے گا، تبھی ہم اس خطے کے اندر نیویگیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک تو اس کا پہلو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے عزیز صاحب کہ پاکستان کی افواج نے اور پاکستان کی عوام نے جو قربانیاں دہشت گردی کے خلاف دی ہیں وہ اس دنیا کے اندر کسی اور ملک نے شاید نہیں دی۔ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے جس طریقے سے 5th اور 6th جنریشن وار میں پاکستان کو وکٹری حاصل ہوئی ہے، وہ دنیا کی تاریخ میں کسی کو بھی نہیں ہے۔ ورنہ جہاں پہ بھی یہ 5th اور 6th جنریشن وار امپوز کی گئی ہے وہ ملک تباہ ہوئے ہیں، وہ ملک یوگوسلاویہ بنے، وہ ملک مڈل ایسٹ پورا اس بات کا شاہد ہے۔ سو پاکستان کی اور پاکستان کی عوام اور افواج کی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی سیکریفائس کو ایکنالج نہ کرنا، یہ دنیا کے پاس آپشن ہی نہیں ہے، کیونکہ سیکریفائزز اتنے بڑے ہیں کہ آپ کر ہی نہیں سکتے، اس کو ایکنالج کیے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہی کیا ہے۔ اور جی، جس طرح آپ نے بتایا پاکستان تحریک انصاف کا کہ انہوں نے ان کی جو چیز یہ کرتے آ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، پچھلے 1-2 سال سے، وہ الٹا ان کے گلے پڑ رہی ہے۔ انہوں نے منتیں کی، انہوں نے لٹرلی بھیک کا کٹورا پکڑ کے یہ وائٹ ہاؤس کے باہر بیٹھے رہے۔ ان کی جو کئی دنوں تک ان کا سوشل میڈیا کا کاروبار اس بات پہ چلتا تھا کہ کوئی اٹھ کے امریکہ سے آ کے کہتا تھا جی میری ڈونلڈ ٹرمپ کے فلاں کلرک کے ساتھ اور فلاں چپڑاسی کے ساتھ بات ہو گئی ہے، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے فلاں بیان کے اندر عمران خان کا ذکر کر لے گا۔ وہ نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے آرٹیفیشل وہ اے آئی جنریٹڈ ڈیپ فیکس بنائی کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کا ذکر کر رہے، اور ہوا کیا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے
باقی ساری چیزیں اپنی جگہ، امریکہ کی پالیسی کا ایک اپنا اینگل ہے، امریکہ اس خطے کے اندر کیا کرنا چاہ رہا ہے اس کا ایک اپنا اینگل ہے، امریکہ کس طریقے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی بیان کے اندر گرین لینڈ کے متعلق جو بات کی کہ میں گرین لینڈ کے اوپر ہم اس کو اپنا ایک ریاست بنا لیں گے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے. لیکن پی ٹی آئی کو اس میں بہت زیادہ ذلت اٹھانی پڑی کیونکہ ان کی اتنی کروڑوں اربوں روپے کی لابنگ اور ان کا پیسہ اور ان کی سازشیں ساری اپنی جگہ، لیکن جب اس کو بات کرنی پڑی تو اس نے پھر پاکستان کی بات کی اور پاکستان کے عوام کے جو سیکریفائسز سے دہشت گردی کی جنگ کے اندر اس کی بات کی. احمد، اس میں نا سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے، نقصان کیا ہوا؟ ان کی جو ایک پروپیگنڈا مشین تھی پی ٹی آئی کا، اور ایک اندازے کے مطابق میری ایک بات ہو رہی تھی تحریک انصاف کے ایک پرانے رہنما امریکہ میں، انہوں نے کہا اب تک $10 ملین کے قریب تحریک انصاف یو ایس سے لگا چکی ہے ساری لابنگ. اور ساری لابنگ کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کے خلاف جو ہے امریکہ کے جو صدر ہیں ان کو بھڑکایا جائے. اور بلکہ آپ نے دیکھا کہ جو ولسن نے بھی یہ خط لکھا جس کا مقصد صرف اور صرف پاکستان اور اس کے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرنا تھا، اور وہ پابندیاں لگوانا چاہتے تھے ہمارے پاکستان کے فوج سے جڑے چند افراد پر. لیکن اللہ کا کرنا دیکھیں ہوا کیا ہوا، یہ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دہشت گرد پکڑا گیا اس پہ ریاست پاکستان کا شکریہ ادا کیا. ظاہری بات ہے وہ دہشت گرد پاکستانی افواج نے پکڑا، پاکستانی افواج بہادر افسران جو ایس ایس ایچ جی کمانڈوز ہیں اور ان کی حکمت عملی سے پکڑا گیا. تو یہ الٹ پڑ گیا. وہ $10 ملین جو ہے وہ تحریک انصاف کے ان لائلسٹ کا اور ان سو کالڈ لیڈرز کا جو امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بات کر رہے تھے وہ ضائع ہو گیا. اور اب میں اس کے بعد ایک اور جو سب سے اہم چیز چل رہی ہے اس وقت کے تحریک انصاف پی ٹی آئی کے یو ایس سے کہ لوگ اس وقت ٹوٹ پوٹ کا شکار اس لحاظ سے بھی ہے کہ فنڈنگ پہ لڑائی ہو رہی ہے. یہ لوگ مختلف لوگوں سے اور خاص طور پر امریکہ کے ڈاکٹرز جو ہیں وہاں پر بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اس فنڈنگ میں حصہ لیا ہے. انہوں نے بلکہ میری اطلاع کے مطابق ایک ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے $1 ملین جو ہے وہ اس مہم میں دیا، اور بہت سارے ڈاکٹرز سے انہوں نے پیسے اکٹھے کیے ہیں. تو ان ڈاکٹرز کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ وہ اپنی ریاست، اپنے اداروں اور اپنے پاکستان کے خلاف مہم میں استعمال ہو رہے ہیں، ان کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے، اور وہ اس مہم میں ان کو ملا کچھ نہیں بلکہ رسوائی ہوئی ہے ایک بار پھر اس شخص کی جو کہ اڈیالہ جیل میں قید ہے، جو کرپٹ ہے، جس کی کرپشن پروو ہو چکی ہے، جس کے خلاف الزامات ثابت ہو چکے ہیں اور وہ اپنے جرم کی سزا کاٹ رہا ہے. تو یہ صورتحال اس وقت پاکستان کے حق میں ہے عالمی فضا، اور یہاں پر بھی برطانیہ میں بھی جو بات ہو رہی ہے اس وقت کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا اور خاص طور پر پاکستانی افواج کا جو عالمی سطح پہ کردار ہے اس کو نہ صرف مانا جا رہا ہے بلکہ اس کی اہمیت اور بڑھنے جا رہی ہے. اور اس ڈونلڈ ٹرمپ کے اس جو بیان کی جو کانگریس میں دیا، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی شکریہ ادا کیا ہے. انہوں نے اپنی ایکس پوسٹ میں اس بارے میں تفصیلی طور پہ کہا. احمد، بات کرتے ہیں کہ اس افغانستان میں ظاہری بات ہے پاکستان کو بھی بہت ساری پرابلمز ہیں، اور پچھلے دنوں جو حملے ہوئے بہت ساری ابھی بنوں میں بھی، اور بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جو ایک اشارہ آتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو مسلح گروہ ہیں وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف لڑ رہے ہیں. آپ کی کیا اس بارے میں تحقیق ہے، کیا فائنڈنگز ہیں کہ کون کون سے ایسے گروپس ہیں جن کو بلکہ بھارت کی بھی کہہ لیں اور پاکستان مخالف عناصر کی ایک بھرپور حمایت حاصل ہے؟ دیکھیں، افغانستان اس وقت 6 ملکوں کے ساتھ تقریباً بارڈر شیئر کرتا ہے لارجلی، اور ہر ملک کو افغانستان کے ساتھ پرابلم ہے دہشت گردی سے ریلیٹڈ. صرف پاکستان ہی نہیں ہے، ازبکستان کے ساتھ بھی ان کے پرابلمز ہیں، جتنے بھی تاجکستان کے ساتھ بھی. ہر ملک کی دہشت گرد تنظیم جو ہے اس کے سیف ہیونز افغانستان میں، اور افغان گورنمنٹ ان کا استعمال کرتی ہے، اس کو ایز اے لیوریج استعمال کرتی ہے ان ملکوں سے اپنی انٹرسٹ کے لیے اور ان ملکوں کے ساتھ اپنے ایک پریشر مینٹین کرنے کے لیے. پاکستان کا افغانستان کے ساتھ ایک سمپل سا ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے کہ آپ جو تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد جنہیں فتنہ الخوارج کہتے ہیں ان کو آپ سیف ہیونز نہ پرووائڈ کریں. آپ نے دوحہ اکارڈ میں اور بیشتر جو انٹرنیشنل اگریمنٹس ہیں ان میں آپ نے یہ بات کی، اس کی ایشورنس دی ہے پوری دنیا کو. اور آپ کی اس سپورٹ کی وجہ سے اس خطے کا بیلنس خراب ہو رہا ہے. یہ نہ صرف پاکستان کے انٹرسٹ پہ حملہ ہے بلکہ چائنا کے انٹرسٹ پہ بھی حملہ ہے اور رشیا کے انٹرسٹ پہ بھی حملہ ہے.
اور اس سارے ایکسس کے اندر انڈینز جو ہیں وہ بہت زیادہ انوالوڈ ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ ہم فتنہ الخوارج کو اور ٹی ٹی پی کو اور بی ایل اے کو ہم سپانسر کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, ابیٹ کرتے ہیں. تو یہ جو سارا ایکسس ہے افغانستان والا وہ کلیئر ہے, وہ واضح ہے. اور پاکستان جو دہشت گردی افغانستان سے آ رہی ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے. اور پاکستان کا اس خطے جو افغانستان سے ریلیٹڈ, جیسا میں نے کہا, سمپل انٹرسٹ ہے, اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے, اس میں کچھ بھی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. صرف اور صرف یہ کہ جو بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہے فتنہ الخوارج, اس کے سیف ہیونز کو, اس کے ٹریننگ کیمپس جو افغانستان کے اندر موجود ہیں, ان کو ختم کیا جائے. پاکستان کا یہ انٹرسٹ ہے. اس کے پیرالل پاکستان اپنے ملک کے اندر بھی, ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں وہ ڈیلی بیسس کے اوپر, کل بھی آپ نے بنو کینٹ کا واقعہ ہوا, پھر اس کے بعد بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے, یہ پچھلے کچھ عرصے سے اس ویو میں تھوڑا تیزی آ گئی ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ان کے انڈین سپورٹرز ہیں, اس کے پیچھے جو ان کے زائونسٹ سپورٹرز پوری دنیا کے اندر, اسرائیل اور انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, وہ ان کی بیک کر رہے ہیں. اور پاکستان ایک فائنل جو فیز ہے وہ یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے, جس میں بی ایل اے بھی ہے, جس میں ٹی ٹی پی بھی ہے, اس میں پاکستان ایک فائنل فیز میں انٹر کر چکا ہے. اور آگے آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ڈیسائسو ایکشن ان کے خلاف لیا جائے گا, کیونکہ دیٹ ڈیسائسو ایکشن ہیز بیکم, I mean, it is the last option now that we have. اور اس میں کچھ جیسا کہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے ایکسس کے اوپر کام باقی ہے. ایک اس کا کائنیٹک ایکسس ہے جس کو آرمی ڈیل کر رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایڈمنسٹریٹو ایکسس ہے کہ جس کے اندر ایڈمنسٹریشن نے کام کرنا ہے, جس کے اندر گورنمنٹ نے کام کرنا ہے, اور موسٹ امپورٹنٹلی جو فورن آفس ہے اس کا کام اس میں بہت زیادہ ضروری ہے. انفارمیشن وارفیئر جو یہ دہشت گرد کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری باہر سے بیٹھ کے آپریٹ ہو رہی ہے, ان کی سپورٹ بھی باہر سے بیٹھ کے آ رہی ہے. تو فورن آفس کا کردار اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ کس طریقے سے انفارمیشن ریل میں پوری دنیا میں جا کے وہ ان دہشت گرد کارروائیوں کو, اور وہ ممالک اور وہ عناصر جو ان کے پیچھے موجود ہیں, جیسے کل بھوشن ہمارے پاس ہے, انڈیا کی دہشت گردی ثابت شدہ ہے, وہ کس طریقے سے انفارمیشن ریل میں ان ساری چیزوں کو پوری دنیا میں پروپوگیٹ کرتے ہیں, اور انفارمیشن ریلم کے اندر وہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں کہ ان دہشت گرد تنظیموں کی کمر ٹوٹ جائے. احمد بہت شکریہ آپ کا. جاتے جاتے ایک خبر میں آپ کو دیتا چلوں کہ ایک پاکستان سے یوٹیوبر آئے تھے پچھلے دنوں لندن کیا کسی اور بھی مطلب برطانیہ میں, تو میری اطلاعات کے مطابق اسائلم کے لیے انٹرویو ہوا ہے, اور ہوم آفس کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے, اور جس میں انہوں نے پاکستان کے اداروں اور پاکستان کے خلاف الزامات لگائے, اور انہوں نے کہا میری جان وہاں پر سیو نہیں تھی, میں محفوظ نہیں تھا, اس لیے میں برطانیہ آیا ہوں. تو ابھی ان کا جو اسائلم کلیم ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے, وہ چل رہا ہے, لیکن اس میں انہوں نے پاکستان کے خلاف بہت سارے الزامات لگائے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو دوسروں کو تانا دیا کرتے تھے کہ جی یہ لندن چلے گئے, اور آج وہ محفوظ جگہ ڈھونڈیں لندن آ پہنچے ہیں, اور برطانوی ہوم آفس کو بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کیا مسائل تھے ان کے. تو بس آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.